السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں یہ نماز جنازہ کی دعائیں پڑھی تھیں، تو آج اگلی دعا پڑھتے ہیں۔ نابالغ بچے کے لیے دعا۔ میت بچہ ہو تو بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرۃ وذخرا واجرا۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ میت کے دفن کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو وہاں کچھ عرصہ ٹھہرتے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے ایمان پر ثابت رہنے کے لیے دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ قبروں کی زیارت کے وقت حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں پر جا کر پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ دعائیں ہیں، تو یہ حضرت حاجت دعا استخارہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو کسی ضرورت کے لیے۔ یہ بھی دعا لکھی ہے، ویڈیو روک کے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ لکھی ہے دعا: لڑائی کے وقت کی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کی لڑائی کے وقت ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا پڑھو: اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا سے دشمنوں تین کو بھگا دیا۔ جب کسی سے لڑائی ہو تو پھر یہی دعا پڑھیں جو اوپر پڑھی ہے۔ غمگین کی دعا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غمگین یہ دعا پڑھے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا ہے جب پریشان ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ تو اگلی دعا اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اجازت دیں۔